کوشش کروں گا. پہلی بات تو ابن صفی پر ہی کر لیں, کیونکہ ابن صفی کا آپ نے کہا کہ ایک دور تھا. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا, اگر آپ کو یہ واقفیت نہیں ہے, میں فرسٹ آف آل ابن صفی کا کوئی بہت مداح نہیں ہوں, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابن صفی کا دور شاید ختم نہیں ہوا, بلکہ ایک نئی لہر کے طور پہ ابھرا ہے. اور ابن صفی اب 4 کتابیں انگریزی میں ترجمہ ہوئی ہیں, بلال تنویر نے ترجمہ کیا ہے, شمس الرحمان فاروقی نے ترجمہ کیا ہے. ابن صفی کو اب بہت زیادہ پڑھا جا رہا ہے, پہلے سے زیادہ, ہندی میں اور انگریزی میں. اور ابن صفی کے جو کلیکٹڈ ورکس ہیں ان کا سب سے اچھا ایڈیشن جس زبان میں موجود ہے وہ اردو نہیں ہے, وہ ہندی ہے. اور اس بات پر اردو والے جو ابن صفی کو پٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور ٹریش لٹریچر اور پاپولر لٹریچر کہتے ہیں, ہم سب کو شرمندہ ہونا چاہیے. تو ابن صفی ایک نئی لہر کے ساتھ سامنے آیا اور ہم اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے. اگر ہم ابن صفی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے تو ہم طلسم ہوشروبہ سے لے کر انتظار حسین اور منشا یاد اور خالدہ حسین اور احمد ندیم قاسمی کے ساتھ کیا انصاف کریں گے. ایک بات تو یہ ہو گئی, ٹھیک. تو ہمیں ایک بات تو یہ دیکھنا چاہیے, اردو ادب کے قاری کی گمشدگی کا جب ہم سوال کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قاری اگر گم ہو رہا ہے تو اردو کا ادیب گم نہیں ہوا, ابھی اردو کا ادیب موجود ہے. آپ نے قاری پوچھا, میں نے جو افسانہ پڑھا مجھے بڑی خوشی ہے کہ گورا صاحب نے اس کو پسند کیا. اس افسانے کو پسند کرنے والا جو پہلا آدمی تھا, یعنی میرے دوستوں کے حلقے کے علاوہ, میں اس آدمی کا آج نام لینا چاہتا ہوں کہ جس کا میں سمجھتا ہوں میرے بڑے ایک سینئر تھے جنہوں نے مجھے افسانہ لکھنے کی طرف اکسایا. میرے بہت دنوں سے کوئی افسانہ نہیں لکھا تو مجھے ایک ڈانٹ بھرا خط آیا احمد ندیم قاسمی کا کہ بھائی کہاں ہو. یہ افسانہ قاسمی صاحب نے اپنے پرچے میں چھاپا اور مجھے ایک خط لکھا جس کو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. قاسمی صاحب جیسا آدمی مجھ جیسے ناموز کو جب انکریج کر رہا ہے اور اس افسانے کو چھاپ رہا ہے, پسند کر رہا ہے, تو قاری بھی ہے, ادیب بھی ہے, لکھنے والے کا رشتہ بھی ہے. ہم نے اردو میں ادیب کو اور قاری کے رشتے کو وہ احساس اور وہ شعور اور وہ اپنائیت جو مجھے ہندی میں نظر آتی ہے, جو اب انگریزی میں پاکستان میں نظر آتی ہے, جو بنگالی میں نظر آتی ہے, وہ کیوں نہیں ہے. ہمیں اپنے ادب سے وہ وابستگی, وہ دلبستگی کیوں نہیں ہے کہ جو دوسری زبانوں میں نظر آتی ہے. تو قاری کی گمشدگی کا اعلان کرنے سے پہلے کہانی کی گمشدگی اور ادیب کی گمشدگی, تو پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے ادب کے ساتھ کیا کیا. آپ نے بات کی تھی ضیاء الحق صاحب کی, میں ضیاء الحق صاحب کا بہت معذرت کے ساتھ مداح نہیں ہوں. ضیاء الحق صاحب نے جو سیاست میں کیا ہو, انہوں نے اردو ادب کے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی. دنیا میں کوئی پریسیڈنٹ ایسا نہیں ہوگا جو اجلاس میں کھڑے ہو کر ادبی تنقید کرے جو ضیاء الحق صاحب نے کی. اکیڈمی آف لیٹرز کے جلسے میں انہوں نے اختر حسین جعفری کی نظم کو جس طرح سے کوٹ کیا اور اس کو ابیوز کیا, یہ ڈکٹیٹوریل پاور کی ایک انتہائی شرمناک مثال ہے. اور یہ مثال اس لیے زیادہ خراب ہے کہ ضیاء الحق کی تقریر ایک ادیب کی لکھی ہوئی تقریر. ضیاء الحق تو فنون کے قاری نہیں تھے, ان تک یہ سراغ کہ اختر حسین جعفری کی نظم اس لیے خراب ہے کہ اس میں ابہام ہے یا اس نظم میں مملکت کی حمد و ثنا نہیں کی گئی, ان کو بتانے والا تو ایک ادیب تھا. تو گھر میں چور کو گھسنے کا راستہ کس نے دکھایا؟ ادیب نے دکھایا, ٹھیک, قاری نے نہیں دکھایا. تو ہم پہلی بات تو یہ کہ اپنے ادب کی کردار کی بات کریں. آپ نے کتابوں کی پبلشنگ کی بات کی, تو پاکستان میں کتابوں کی پبلشنگ اور خریداری بہت برے حالوں میں ہے. پتہ نہیں آپ لائبریریز کی بات کر رہے ہیں, جو گھروں میں لائبریریاں, محلوں میں لائبریریاں تھیں وہ ختم ہو گئی, اور پاکستان ایک ایسا ملک بن گیا جہاں لوگ کتابیں نہیں پڑھتے. دیکھیے 2 طرح کے لفظ ہوتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں پاکستان میں بہت بڑی تعداد جو الٹریٹ ہیں, جو پڑھ نہیں سکتے. پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کے لیے جن کی لفظ استعمال کرنا چاہیے اے لٹریٹ, جو پڑھ سکتے ہیں پڑھنا نہیں چاہتے, ٹھیک. تو جو لوگ پڑھنا نہیں چاہتے, کتاب نہیں خریدنا چاہتے, اگر انتظار حسین کی نئی کتاب چھپتی ہے اور اس کی تعداد بھی اتنی ہی ہے جتنی دلی کے قدر سے پہلے بیٹھے ہوئے غالب کی تھی, جو 500 کتابوں کے ایڈیشن کی بات کرتے ہیں اپنے خطوط میں, پڑھ لیجئے آج منشا یاد کی کتاب کتنے بڑا ایڈیشن چھپتا ہے. طاہر اسلم گورا صاحب, آپ نے منشا یاد کے منتخب افسانے چھاپے ہوئے ہیں, کتنی پرنٹ لائن ہوتی ہے اس شخص کی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اردو افسانے کو ایک بالکل مختلف نہج پہ اس نے پہنچا دیا. یا خالدہ حسین ہے, خالدہ حسین
میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی رائٹر ہیں. مجھے ہندی میں ایک بار ملاقات کا شرف حاصل ہوا دیوندر اسر سے. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جو پاکستان کے جدید افسانہ نگار ہیں، انور سجاد ہیں، احمد امیش ہیں، خالدہ حسین، ان کی کہانیوں کی تعداد کتاب شائع کی ہندی میں. تو میں نے یوں ہی پوچھا کہ یہ کتنا پرنٹ لائن ہے اس کتاب کا؟ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو بڑا ماڈسٹ ہے، بس 1,00,000 کا ایڈیشن. ٹھیک. تو بات یہ ہے کہ کیا خالدہ حسین کی کہانیاں 1,00,000 آدمی ڈیزرو نہیں کرتی؟ اور اگر یہ بات مجھے نہیں معلوم ہے اردو کے قاری کی حیثیت سے، تو I have to be ashamed of myself. اس کی ذمہ دار خالدہ حسین نہیں ہے، یا ظفر اقبال، یا منشا یاد، یا اسد محمد خان، یا حسن منظر نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو حسن منظر اس وقت ایکسٹراڈنری رائٹر ہے. میں ایک مثال آخری دے کے اپنی بات ختم کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو لوگ افسانہ لکھ رہے ہیں ان میں نیر مسعود سب سے بڑے افسانہ نگار ہیں. ٹھیک. آپ کو معلوم ہے کہ نیر مسعود صاحب کی کتاب جس زبان میں بیسٹ سیلر بنی ہے وہ اردو نہیں ہے. نیر صاحب کی 3 کتابیں میں نے بھی چھاپی ہیں، 500 سے زیادہ نہیں چھاپی. نیر مسعود کی کتاب عطر کافور کا جو ترجمہ ہوا ہے وہ فنش زبان میں ہوا ہے، اور فنش زبان میں اٹ از ون آف دا بیسٹ سیلرز. ٹھیک. تو اردو کا ادیب اگر فن لینڈ میں بیسٹ سیلر ہے، ہندوستان پاکستان میں نہیں ہے، تو ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ سوری اگر یہ جواب تلخ ہے تو.